اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں حضرات اہل بیت علیہم السلام نے ہر دن سے متعلق دعا ہمیں تعلیم دی ہے، جو ہر نماز کے بعد ہر دن پڑھی جاتی ہے۔ آج کے دن کی دعا ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، جس دعا میں حضرات اہل بیت علیہم السلام روزے داروں کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ وہ خداوند متعال کے حضور اس طرح سے التجا کرے کہ اے میری پروردگار قربنی فیہ الی مرضاتک، کہ اس ماہ مبارک کے اس بابرکت مہینے میں مجھے اپنی مرضات کے قریب کر، وجنبنی فیہ من سخطک و نقماتک، اور مجھے اپنی ناراضگی سے اور انتقام سے دور رکھ، ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، اور اس بابرکت مہینے میں مجھے یہ توفیق عطا فرما تاکہ میں قرآن مجید کی نورانی آیات کی تلاوت کر سکوں تیری رحمت کے واسطے، برحمتک یا ارحم الراحمین، تیری رحمت کے واسطے، چونکہ تو سب سے زیادہ رحمت کرنے والی ذات ہے۔ تو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں روزے دار کی خداوند متعال کے حضور سب سے بڑی آرزو ہی یہی ہے۔ کیوں؟ چونکہ باتقوا اور پرہیزگار روزے داروں کی یہ آرزو رہتی ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے، چونکہ رب کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے، جس کا قرآن مجید میں بھی اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 72 میں ارشاد ہوتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ وجنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ یعنی اس آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے ان باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی تو سب سے بڑی چیز ہے، اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے کہ اگر انسان کو اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے، اگر انسان جنت کے باغات میں لطف اندوز ہو لیکن اللہ کی مرضی ابھی اس سے فاصلے میں ہو، تو وہ ان نعمات کو بھی نقمات سمجھتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ مرضی خدا سے ابھی وہ دور ہے۔ لہٰذا مرضی خدا سب سے بڑی نعمت ہے جس کا ہر عاشق کو انتظار ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ عاشق کے لیے سب سے بڑی سعادت کی یہ بات ہے کہ اس کا معشوق اس سے راضی ہو جائے، اور روزے دار کے لیے پروردگار کی رضایت کے حصول کے لیے صاحب ایمان ہونا نہایت ضروری ہے۔ اور ایمان کی کیا خصوصیات ہے؟ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ صاحب ایمان ولایت مدار ہو، یعنی اس کا قول، اس کا فعل، اس کا تمام حرکات و سکنات ولایت کے مطیع ہوں، یعنی وہ اپنے ولی امر کا تابع ہو اور ہمیشہ ولی امر کے فرمانات اور ارشادات کی پیروی کرنے کے لیے ہمیشہ ہمتن گوش فرمان ہو، اور اپنا ہر قول و فعل ولایت مداری میں وہ انجام دے۔ اور دوسری چیز، نماز کی حالت میں وہ خضوع خشوع کا مظاہرہ کرے، ہمیشہ نماز کی حالت میں ایسے تواضع اور عاجزی سے پیش آئے جیسے کوئی ذلیل بندہ اپنے عظیم معبود کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ یہ مومن کیا کرتا ہے؟ لغویات سے اور بیہودہ گفتگو سے پرہیز کرتا ہے، محملات بافی سے اجتناب کرتا ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ عام طور پر لوگ لغویات کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ان بیہودہ گفتگو سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ مومن کی اور علامت کیا ہے؟ چوتھی نمبر پر کہ مومن اپنے عہد و پیمان پر وفادار ہوتا ہے، اور سب سے بڑا عہد جو ایک مومن نے حضرت ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے، وہ سب سے بڑا عہد خود یہی ولایت ہے۔ یہ مومن کیا کرتا ہے؟ نماز کی باقاعدہ طریقے سے
پابندی کرتا ہے اور اس امانت کا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مومن کو عطا کی ہے اس ولایت کی اس امانت کی پاسداری کرتا ہے جو ولایت کی صورت میں ہے. کیوں؟ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی طارق فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر تم جب تک ان دو گراں قدر چیزوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے. پہلی چیز کتاب اللہ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، اور دوسری چیز میرے اہل بیت اور میری اطرت ہے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر پہنچ جائیں. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امانت کی پاسداری کرنا، اس پر جو ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد و پیمان کیا ہے، اس کی پاسداری کرنا ایک مومن کے لیے نہایت ضروری اور نہایت ذمہ داری ہے اس کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوگا کہ کیسے معلوم ہو کہ رب ہمارا ہم سے راضی ہے. تو آج کی دعا میں ہم خدا سے رب کی رضایت کا اور مرضات کا تقاضا تو کر رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہے کہ رب ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے. اس رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی ایسا کام ہم سے ہو جائے، ہماری یہ تمنا ہے کہ جس کام کی بدولت خداوند متعال کی خوشنودی کے ہم قریب ہو جائیں. تو روایت میں ملتا ہے کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے یا تم سے راضی نہیں ہے، تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ کیا تم اپنے رب سے راضی ہو. اگر تم اپنے رب سے راضی ہو تو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے. بعض لوگ خدا سے راضی نہیں ہوتے، خدا سے شکوہ و شکایت کرتے ہیں کہ فلاں کو تو نے فلاں چیز دی ہے، فلاں کو فلاں چیز دی ہے اور میں ان چیزوں سے محروم ہوں. فلاں شخص جو ہے وہ تندرستی کی حالت میں ہے، میں مریض ہوں. یہ جو اس طرح سے خداوند متعال سے گلو و شکوے کرنا ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ خداوند متعال سے راضی نہیں ہے. ہم جلدی سے خداوند متعال کی رضایت کے چند مصادیق آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت وسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کی خوشنودی امام کی معرفت کے اندر ہے، اور امام کی معرفت کے بعد امام کی اطاعت کے اندر ہے. وہی ولایت مداری جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے کہ انسان ولایت مدار کا ہر قول و فعل امام کی معرفت کے بعد امام کی اطاعت کے اندر ہوتا ہے. اگر ایسا کام ایک مومن ایک روزے دار کر لے تو اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا. امیر المؤمنین حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت وسنا ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کی بندے سے رضایت کی علامت یہ ہے کہ بندہ خود اپنی ذات میں خداوند متعال کی رضایت کو تلاش کرے. یعنی اگر بندہ خود خدا سے راضی ہے تو اس کا رب بھی اس سے راضی ہے. یعنی کیا؟ یعنی بندہ خداوند متعال کے مقدرات پر راضی ہو، خداوند متعال نے اسے جو دے دیا اس پہ خوش ہو جائے اور اس کا شکر کرے. جو خدا نے اس کو نہیں دیا اس پر بھی خداوند متعال کا شکر کرے اور خداوند متعال سے راضی ہو اور خداوند متعال کا ہمیشہ شکر بجا لائے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کی رضایت ماں باپ کی رضایت کے اندر پوشیدہ ہے، اور خداوند متعال کا خشم ماں باپ کے خشم کے اندر پوشیدہ ہے. مستدرک الوسائل جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 286 میں یہ حدیث درج ہے. تو ہم لوگ جو اپنے ماں باپ کو اگر ناراض کرتے ہیں اور اس بابرکت مہینے میں ہم رب سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اے خدایا تو مجھے اپنی مرضات کے قریب کر، تو وہ ہمیں اپنی مرضات کے کیسے قریب کر سکتا ہے؟ ہم امام سے دور ہیں، ہم امام کے نافرمان ہیں، ہم خداوند متعال کی مقدرات پر خوش نہیں ہوتے ہیں، ہم والدین کی اہانت کرتے ہیں. تو یقینی بات ہے کہ خداوند متعال ہم سے راضی اور ہم سے خوشنود نہیں ہوگا. لہٰذا روزے دار کی سب سے پہلی یہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امام کی معرفت حاصل کرے اور امام کی اطاعت میں اپنے قول و فعل کو امام کے قدموں پر نچھاور کر دے کہ جو امام کہے گا وہ میں کہوں گا، جس پر امام راضی ہوگا اس کو میں کہوں گا اور اس پر میں عمل کروں گا. اور پھر دوسرا، خداوند متعال کے تمام مقدرات پر، یہ کرونا وائرس آیا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی خدا پر راضی ہوں کہ خدا نے یہ ایک امتحان کی ایک علامت ہمارے پاس بھیجی ہے، ہم اس پر راضی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اجتماعات منعقد نہیں ہو رہے ہیں، ہم اجتماعی عبادات نہیں کر سکتے، ہم معاشرے میں اس طرح سے آزادانہ طور پر نہیں گھوم سکتے، لیکن پھر بھی خداوند متعال کی اس
اس آزمائش پر خداوند متعال کے راضی اور خوشنود ہیں کہ خداوند متعال نے اس طرح سے ہمیں آزمایا ہے، اور خداوند متعال سے یہ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس آزمائش میں سرخ رو فرمائے۔ روایت میں ملتا ہے کہ خداوند متعال 3 گروہوں کے بارے میں تعجب کرتا ہے۔ پہلا گروہ وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ وہ کس عظیم ہستی کے محضر میں پیش ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود توجہ اور حواس جمع کر کے خداوند متعال کے حضور خضوع و خشوع کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ بسا اوقات ایسے انسان کی عبادت بھی خود گناہ بن جاتی ہے۔ جو شخص عمر بھر اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتا ہے اور پھر اگلے دن رزق کی فکر میں ہوتا ہے کہ کل کی میری روزی کے بارے میں کیا ہوگا، میں کیسے رزق کھاؤں گا، کہاں سے میں اپنے بیوی بچوں کی ضروریات زندگی کو پورا کروں گا، تو جس اللہ نے ہمیں آج تک ہماری تمام ضروریات زندگی فراہم کی ہیں، وہ ہمیں کل بھی یہ تمام ہماری ضروریات زندگی ہمیں عطا کرے گا۔ لہٰذا خدا سے راضی ہونا چاہیے، خدا سے خوشنود ہونا چاہیے، خدا کے مقدرات پر سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ اور پھر تیسری چیز وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو ہنستا ہے اور اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا اس سے راضی نہیں ہے، یعنی انسان قہقہے تو لگاتا ہے لیکن خداوند متعال کی مرضات سے غافل ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا رب اس سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ تو اگر انسان اس حقیقت کو درک کر لے تو یہ کہے انسان کے گریے میں اور ماتم میں تبدیل ہو جائیں گے، انسان روئے گا۔ اور پھر اس دعا میں ہم خداوند متعال سے یہ تقاضا کر رہے ہیں وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقْمَاتِكَ، اے میرے پروردگار مجھے اپنی ناراضگی اور انتقام سے دور فرما۔ رمضان المبارک ایک قرآنی مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں قرآن مجید کی باقاعدہ طور پر تلاوت کرنی چاہیے، لہٰذا اس دعا میں بھی اسی چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آیَاتِكَ، اے میرے پروردگار مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں اس بابرکت مہینے میں تیری آیات کی تلاوت کروں۔ قرآن مجید انسان کے دل سے قساوت کو، انسان کے دل سے میل کچیل کو اور زنگ کو پاک و صاف کر دیتا ہے، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سحری کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس دل کو زنگ سے پاک کرنے کے لیے اسے جلا بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہے؟ استغفار کیا جائے تاکہ ہمارے دل سے قدورتیں پاک ہوں۔ اور تیسری اہم چیز یتیم نوازی اور یتیم پروری ہے۔ اگر ہم یتیم نوازی اور یتیم پروری کریں گے تو ہمارا دل قدورتوں سے پاک ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کی قساوت کو ختم کرتی ہیں اور انسان کے دل کو جلا بخشتی ہیں، قساوت قلب کو برطرف کر کے انسان کے قلب کو آمادہ کرتی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے علماء نشینی، یعنی علماء کے ساتھ انسان گفتگو کرے، علماء کا ہم نشین ہو، ان کی باتیں سنیں، دین کی باتیں سنیں، اللہ کا پیغام سنیں، حضرات محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنیں کہ اہل بیت علیہ السلام انسان کو کیا تعلیم کر کے گئے ہیں اور کیا الہی تعلیمات ان سے نقل ہوئی ہیں، ان کو سنیں اور ان پر عمل کرے۔ لہٰذا علماء کی ہم نشینی پہلی چیز ہے جو انسان کو قساوت قلب سے باہر نکالتی ہے۔ دوسری چیز یتیم پروری ہے، یعنی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، اس کی پرورش کی جائے، اس کو نوازش کیا جائے، تو یہ بھی وہ چیز ہے جو انسان کے قلب سے قساوت کو برطرف کرتی ہے۔ تیسری چیز تہجد کے وقت استغفار کرنے سے بھی انسان کے قلب سے قساوت برطرف ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز رات کے وقت کم سونا، یعنی سحر خیزی کرنا، رات کو جلدی سو جانا اور پھر جلدی اٹھنا، صبح کی نماز سے پہلے اور نماز تہجد پڑھنا، استغفار کرنا، خداوند متعال سے مناجات کرنا، یہ انسان کے قلب سے قساوت قلبی کو برطرف کر دیتا ہے۔ اور خود روزہ رکھنا انسان کے قلب سے قساوت کو باہر نکالتا ہے۔ لہٰذا آج کے دن ہم خداوند متعال کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں خداوند متعال کے حضور؟ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، اے میرے پروردگار مجھے اپنی مرضات کے قریب فرما، وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک، اور مجھے اپنی ناراضگی سے دور فرما، مجھے انتقام کے مراحل سے دور فرما۔ ظاہر ہے وہ انتقام کے مراحل اور ناراضگی امام وقت سے دوری ہے، ولایت سے دوری ہے، حضرات محمد و آل محمد سے
سے دوری ہے۔ ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، اے میرے پروردگار مجھے آج ہی کے دن اور اسی بابرکت مہینے میں قرآن مجید کی نورانی آیات کی تلاوت کی توفیق عطا فرما تاکہ میرا قلب قساوت قلب سے پاک ہو جائے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، تیری رحمت کے واسطے، تیری عظمت کے واسطے، تو بڑی رحیم ذات ہے اے میرے پروردگار۔ تو یہ آج کی دعا تھی جسے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم انشاءاللہ اسی طرح رمضان المبارک کے ہر دن کی دعا اور اس سے متعلق کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔